بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک کلپ ریکارڈ کیا تھا تقریباً 4-5 منٹ کا، وہ بھی وقت کی اہمیت کی بیان میں تھا۔ یہ بھی اس کی ریلیٹڈ اس سے منسلک ایک کلپ ریکارڈ کرنا ہے تاکہ وقت کی اہمیت کا احساس ہم سب کو ہو سکے اور ہم وقت سے ایک بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تنوع زمان پوری زندگی کو جلم بنانے کے لیے پھر قدرت کی بخشائش کی نمود حسن نے مکان کی طرح زمان میں بھی تنوع کا یہی سامان پیدا کیا۔ بس اگر ثبات ہے زمانہ میں تو وہ صرف تغیر ہی کو ہے۔ اولاً دن رات کی مختلف حالتوں کو دیکھیے۔ دن کی سراپائی روشنی ہے اور رات کی تاریکی ہستی ہے، وہ تو ہے، پر اس متضاد اختلاف کے بعد بھی شب و روز کے ہر وقت کو ایک معین مقدار کے فاصلہ سے تغیر کے ایک ہمگیر نظام کا پابند بنایا گیا۔ قرآن نے اختلاف اللیل و نہار اور تغیر اوقات کے اس نظام کو جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمان اور زمین کی خلقت اور رات دن کی ایک کے بعد دیگرے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ پس تم شام کو اور صبح کو اور زوال کے بعد اور ظہر کو اللہ کی پاکی بیان کرو کہ تمام آسمان اور زمین میں اسی کی حمد ہوتی ہے۔ اوقات کے اس تنوع میں آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ جو چیز آپ کو مسکراتی صبح کی گنگناتی لہروں میں نظر آئے گی، اس کی تاثیر کیا جلوے آپ ڈلتے دن میں نہیں پائیں گے۔ آنکھ مچولی کھلتی ہوئی دھوپ جو نظارہ پیش کرے گی، ڈلتے ہوئی سایوں کا منظر اس سے بالکل مختلف ہے۔ کھلتے ہوئے دن نظر افروزی کا جو سامان مہیا کرے گی، بادل چھائی ہوئی آسمان کی خوشگواری اس سے الگ نوعیت کی ہوگی۔ آسمان کی قندیلوں اور چاند کی حسن افروزیوں سے مزین راتوں کی تماشگاہ میں جو احساس آپ کو ہوگا، وہ دھوپ سے لدی ہوئی دن کی ساعتوں میں آپ کے وجدان سے یکسر مختلف ہوگا۔ ذرا تصور کیجئے کہ اگر دن کی روشنی ہوتی اور رات کی تاریکی کا تنوع نہ ہوتا، یا رات کے اندھیرے کو دوام ہوتا اور دن کی سفیدی غائب ہوتی، تو زندگی کس قدر بے کیف ہوتی۔ قرآن نے اسی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون۔ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون۔ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ آپ کہیے، یہ تو بتلاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کے لیے قیامت تک رات ہی رہنے دے تو خدا کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی کو لے آئے؟ تو کیا تم توحید کے ایسے دلائل سنتے نہیں؟ آپ کہیے، بلا، یہ تو بتلاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کے لیے قیامت تک دن رہنے دے تو خدا کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے لیے رات کو لے آئے؟
جس میں تم آرام پاؤ، کیا تم اس شاہد قدرت کو دیکھتے نہیں؟ اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم رات کو آرام کرو اور دن میں روزی تلاش کرو، تاکہ ان دو نعمتوں پر تم شکر کرو۔ پھر وقت کے اس عالمگیر نظام میں موسموں کی تبدیلی و تناؤ پر غور کیجیے، مخمور بہاروں کی آبادیاں دیکھیے اور خزان رسیدہ چمن کی ویرانیاں دیکھیے۔ یہ طوفان کی ہنگامہ ہائے برف اور باران ملاحظہ ہوں، اور وہ نسیم صبح اور باد صبا کی خوش خرامی کی منظر کے لطف کا اندازہ کیجیے۔ ایک طرف اگر ٹھنڈک سے جکڑے ہوئے دن اور ٹٹہرے ہوئی موسم کا تنوع ہے، تو دوسری طرف شعلے برساتے آسمان اور آگ اگلتی زمین کی گرمی اور تپش ہے۔ عرض یہ کہ یہ دھیمی دھیمی فضائیں، یہ مہکی مہکی ہوائیں، یہ کالی کالی گھٹائیں، یہ چلچلاتی دھوپ، یہ صبح خورشید درخشان، یہ شام جہاں تاب کا سماں، یہ شبنم کی موتیوں میں چمک، یہ پھولوں کی پیرہن میں مہک، یہ بلبل چمنستانی کا حسن لطافت، یہ شہباز بیابانی کی قوت و شوکت، سب قدرت کے حسن تنوع کا وہ بانگ پن ہے جو خالق کائنات نے زندگی اور نظام اوقات کو دلچسپ بنانے کے لیے اس میں ودیعت رکھا ہے کہ گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں میں زیب ہے اختلاف سے۔ لیکن قدرت کی فیاضیوں نے صرف اس پر بس نہیں کیا، زمان و مکان کے اختلاف کی طرح انسانی عمر کی منزلوں میں بھی تغیر و تنوع کا سامان پیدا کیا۔